بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کلاس 9 ماڈل پیپر حل شدہ. نمبروں کی تقسیم. اس کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے ڈسکرپشن سے. 75 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. 70 نمبر حاصل کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. بورڈ امتحانات میں پیپر پیٹرن کیا ہوگا، مکمل تفصیل جانیں. سر نوید خالد. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نیو ماڈل کوشچن پیپرز فار ایس ایس سی اینول ایگزامینیشن 2023. پیٹرن آف کوشچن پیپرز. ایم سی کیوز 20%. حصہ بے مختصر سوالات شارٹ کوشچن آنسر 40% 40%. سیشن سی حصہ جیم 40% 40%. ایس ایس سی پارٹ 1 کلاس 9 سائنس گروپ. چینل سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی اس سے مستفید ہو سکیں. بورڈ اسکیم 2023. اردو نارمل کورس حصہ الف کثیر انتخابی سوالات کا ہوگا. جو کہ 20% 15 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوگا جو تمام سلیبس سے یا تمام بک سے دی جائیں گے. ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا. حصہ بے جو ہے وہ 40% پر مشتمل ہوگا. اس کے نشانات ہوں گے 30. اس میں تھوڑا سا جو مشکل چیز ہے، اگر آپ شروع سے آخر تک غور سے سنیں گے، اس میں کچھ چیزیں گرامر کی ہیں. مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، تخلص، ردیف، شعر کیا ہوتا ہے، سفر نامہ کیا ہے، قومی شاعری کیا چیز ہے، مرثیہ، جملہ فعلیہ، مرکب تام، مبتدا خبر، لاحقہ صاحب کے، اس قسم کی گرامر کی کچھ چیز ہے. اور جو اشعار کی تشریح ہے وہ کن شعراء کی آئی ہیں، بند کی تشریح کس نظم سے اور کس شاعر کی ہیں، اقتباس پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کہاں سے دی گئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. پانچ سوالات میں سے شارٹ کوشچن آنسر صرف 2 دینے ہیں آپ کو. پہلا سوال جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. یہ اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا ہے اور شبلی نعمانی ان کے مصنف ہیں. اس کا آنسر یہ ہے کہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے. آغوش پروردہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی کہ شکریہ ادا کرتے تھے.
جس قسم کا کھانا سامنے آتا تناول فرما لیتے، کھا لیتے، اس کو برا بلا نہ کہتے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، امید ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ سوال سر سید احمد خان کی سبق امید کی خوشی سے ہی لیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیل لا سکتی ہے۔ کبھی کبھار انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی منع کیا ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امید ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہے، تبدیلی کر سکتی ہے۔ جیسے کہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ گہوارے میں سو رہا ہے، اور اس کی مصیبت زدہ ماں جو ہے وہ بچے کو جھولا بھی دے رہی ہے، اپنے کام بھی کر رہی ہے، اور اس کو لوری بھی دے رہی ہے۔ اس کو امید ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور اس میں مثال سمجھائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، لیکن ان کو امید ہے کہ ضرور میرے والد صاحب سے میری ملاقات ہوگی۔ اور جب انسان کو ہمیشہ رہنے والی جب امید ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں وجود میں آیا؟ یہ سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے، اور مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ 1857 میں بر صغیر میں جب انگریزوں نے حکومت شروع کی تو 1885 میں 1885 میں آل انڈیا کانگریس کے نام سے ہندو نے ایک جماعت بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے حقوق دلوائے جائیں۔ لیکن اس جماعت سے ہندوؤں کو تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمانوں نے 1906 میں مسلم لیگ جماعت بنائی تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، اور جو اقلیت میں ہیں ان کی بھی حقوق ان کو دیے جائیں۔ مسلم لیگ کا یہی مقصد تھا، اس لیے 1906 میں ایک نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ بنائی گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال، دنیا کی سب سے اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہے؟ اس کا جواب حکیم محمد سعید کا ایک سبق کچھ ورق تاریخ سے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ برٹش میوزیم وہ اس میں بہت سی یادگار چیزیں ہیں، قیمتی ذخائر ہیں اس میں، جو دنیا کی کسی بھی اور میوزیم میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، بے رنگ خط سے کیا مراد ہے؟ یہ خط غالب جو انہوں نے میر مہندی بجرو کو خط لکھا
اس کا جواب ہے، یہ سوال ہے، بیر خط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ٹکٹ کا خط، ایسا خط جس میں ٹکٹ نہ لگا ہوا ہو، جس کا پوسٹ کا جو خرچ ہے، جو ڈاک موصول کرتا ہے وہ خط لیتا ہے جس کے نام ہوتا ہے، اس کو جو ہے دینے ہوتے ہیں ڈاک خرچ، ٹکٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو دینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں منظر میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ یہ تحریر کیجیے۔ تمام سبق کے خلاصے، مرکزی خیال، گرامر، اکثر چیزیں ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ سر نوید خالد پلے لسٹ میں تقریباً 18 پلے لسٹ میں چیزیں ہیں، لیکچرز وغیرہ ہیں۔ ایک میں لکھا ہوا اردو 9th 2022 اور 23، اس میں اگر آپ دیکھیں تمام لیکچرز موجود ہیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امید کی خوشی، حمد، اور کچھ مضامین بھی ہیں، پیراگراف کی تشریح اور کچھ شارٹ کوسچن آنسر، رشتہ ناتا، تمام نظموں کی جو مرکزی خیال ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ شہید کا خلاصہ، بوڑھی کاکی کا خلاصہ، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، نظریہ پاکستان، میر تقی میر، برسات کا تماشا، قومی ہمدردی، نعت، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل، بہادر شاہ ظفر، شہید، ایسے بہت سی گرامر کی چیزیں جو پیپر میں آتی ہیں۔ گرمی کی شدت، یہ تمام چیزیں اس کے میں موجود ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس میں مصغر کسے کہتے ہیں، جملہ فعلیہ جو پیپر میں، مرکب تام، مرکب ناقص جو پیپر میں پوچھے گئے ہیں سوالات، وہ اس میں موجود ہیں۔ مرکزی خیال دنیا اسلام، اس میں جو پوچھا گیا ہے دنیا اسلام موجود ہے اس میں، اور جو ایم سی کیوز وغیرہ پیپر میں آتے ہیں، بہت سے ایم سی کیوز جو ہے اس میں 291 ایم سی کیوز ہیں۔ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں، محاورات جو پیپر میں آتے ہیں، اور گرامر پورشن، اردو ادب، اردو کی شعری اصناف، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شہید، یہ تو بہت ہی آسان ہیں، ان کے مصنف نام میں مرزا عتیب، اور بوڑھی کاکی منشی پریم چند، اردو کے پہلے افسانہ نگار۔ اس کے بعد جو مرکزی خیال آتا ہے، اس میں خلاصہ یا مرکزی خیال کیا جائے، اور اس میں بھی خلاصہ یا مرکزی خیال کیا جا سکتا ہے۔ جیوے جیوے پاکستان اور برسات کا تماشا۔ اس کے بعد گرامر میں کچھ چیزیں مشکل ہیں، اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، بک میں تمام چیزیں اکثر موجود ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بات پوچھی جا رہی ہے کہ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ مجاز مرسل پیج نمبر 136 اگر آپ کھولیں، پیج نمبر 136 میں ایک شعر دیا گیا ہے، نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ اس شعر میں صرف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، حالانکہ پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں ہے۔ بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو پوچھ رہے ہیں، تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص پیج نمبر 167 میں جہاں پہ مرزا غالب کی غزل ختم ہو رہی ہے، اس میں مرزا غالب کا جو ایک شعر ہوا ہے، شاہ کا مصاحب پھر ہی اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شعراء اپنا تخلص
استعمال کرتے ہیں، اپنا قلمی نام لکھتے ہیں، اسے تخلص کہا جاتا ہے، اور یہ غزل کے آخری شعر میں ہوتا ہے، مقطع میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات پوچھی گئی ہے ردیف۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کے بارے میں اگر آپ پیج نمبر 124 نکالیں، اس میں سے آپ کو یاد کرنا ہوگا، پیج نمبر 124، اس میں ردیف کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ نعت کے آخر میں جو اشعار دیے گئے ہیں، خلق سور شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مصرے دیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں محشر، پیمبر، رہبر کے الفاظ کافیے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم ردیف ہیں۔ آخر میں جو آتا ہے نظم کے آخر میں، یا ہر شعر کی جو آخر میں آ رہا ہوتا ہے، آخری جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف اصل میں گھڑ سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو بولتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی شعر قافیے ہی پر مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف نہیں۔ اس کے بعد اگلی بات، شعر کسے کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 120، صفحہ نمبر 120 میں حمد، کیونکہ یہیں سے ہماری جو ہے نظم شروع ہو رہے ہیں، اور ہم نظم میں جو نا شعر ہوتے ہیں، اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے، اس حمد کے پہلے 2 مصرے غور سے پڑھیں، اور یہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند بامعنی لفظوں پر مشتمل مصروں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ چند بامعنی لفظوں پر مشتمل مصروں، وہ جو لائن ہوتی ہے اس کو مصرع کہا جاتا ہے، یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی ہم یاد کریں، سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر نامہ ہماری بک میں ایک ہی سفر نامہ ہے، صفحہ نمبر 110 میں آپ دیکھیں، اس کے بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے، وہ باتیں جو ایک سیاح جو تفریح کرتا ہے اور ملکوں کی سیر کرتا ہے کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہے، اور مختلف ہونے کے ساتھ دلچسپ اور حیرت انگیز نظر آتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے قومی شاعری۔ قومی شاعری جو ہے صفحہ نمبر 150 میں قومی شاعری ہے، کیونکہ جمیل الدین عالی نے جیوے پاکستان جو نظم لکھی وہ پاکستان کے بارے میں ہے، قومی شاعری ہے۔ قومی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو، جس میں قوم کا درد، قوم کی خوشحالی کی تمنا اور ترقی کی آرزو ہو، اسے قومی شاعری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو پوچھ رہے ہیں، مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ میر انیس جو ہے وہ مرثیہ نگار ہیں، ان کی ایک نظم گرمی کی شدت، اس کے بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے کہ مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں، اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، آسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے لوک کہانی۔ لوک کہانی یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس کی بھی تشریح آپ کی بک میں پیج نمبر 72، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، ان کا ایک سبق ہے سیانہ بادشاہ، یہ بھی لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کی بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں لوک کہانیاں۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز پوچھی گئی ہے اس میں، وہ بھی گرامر پورشن ہی ہے، سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں پوچھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ،
पेज नंबर 29 सफ़ा नंबर 29 में देखें। उससे पहले पेज नंबर 28 में कुछ मिसालें दी गई हैं। अदील आया, नाजिया अच्छी बच्ची है, किताब दिलचस्प है, फरुख पढ़ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जुमला नंबर 1 और 4 इन दोनों में काम करना बताया गया है, काम करना, और जबकि 2 और 3 में कोई एक्शन और कोई वर्ब नहीं है, कोई फेल नहीं है, बल्कि सिर्फ खबर है। लिहाजा ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का बताया जा रहा हो, जिसमें कोई फेल हो, वर्ब हो, उसे जुमला फेलिया कहा जाता है। इसके बाद है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर जो है, मुकब्बर कबीर, अकबर सबसे बड़ा, जो किसी छोटी चीज को जाहिर करे उसे इसमें मुसग़र कहते हैं, और जो किसी बड़ी चीज को जाहिर करे उसे जो है इसमें मुकब्बर कहा जाता है। जैसे ढोल, ढोलकी, चम्मच, चमचा, पत्तना, देख, देशकी। बड़ी जो चीज है उसको इसमें मुकब्बर कहेंगे, और जो छोटी चीज होती हैं उसे इसमें मुसग़र कहा जाता है। इसके बाद है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम के बारे में आप देखें, पेज नंबर 65 में मौजूद है। पेज नंबर 65 में बताया गया है, जैसे अकेली औरत, लंबे चौड़े वादे, सब्ज बाग। इसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही, आधी बात है। अगर आधी बात है वो मुरक्कब नाकिस होता है, और अगर बात मुकम्मल हो, लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक और लगाव पाया जाए उसे मुरक्कब ताम कहा जाता है। जैसे बताया गया है, बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। बात मुकम्मल होगी, समझ में आ रही है। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया, ये भी मुरक्कब ताम। इसके बाद मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर पेज नंबर 38 में मौजूद है। अहमद आया और वो गया। मुब्तदा वो शख्स या शे है जिसका जिक्र किया जाए, और खबर जो कुछ उस शख्स या शे की निस्बत जिक्र किया जाए उसे खबर कहते हैं। जैसे अहमद आया, तो अहमद जो है वो मुब्तदा, आया ये उसकी खबर है। वो गया, वो मुब्तदा और गया ये खबर हुई। इसके बाद मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस जो है ये हो गया। लाइके साबके जो है पेज नंबर 103 में लिखा हुआ है। इसमें साबके और लाइके लगाना है। जैसे गैर ज़रूरी, सब्ज़ाज़ार, गुलजार, लालाजार। ला का आएगा ला इलाज, ला इलम, ला मुतनाही। गा, जनादा गा। इसके बाद अगली चीज जो है, 4 मुहावरात दिए गए हैं। मुहावरात बहुत से दिए गए हैं, इसमें 4 की सिर्फ जो है ना जुमले लिखने हैं। दूर अफ्तादा। दूर अफ्तादा का मतलब होता है दूर की जगह, वाक़या, जहाँ वाक़या है, दूर कहीं वाक़या हो। कराची यूनिवर्सिटी हमारे घर से दूर अफ्तादा है, यानी काफ़ी दूर के फासले पर है। दर्द की दवा, हर दर्द की दवा माँ की दुआ भी हो सकती है, अल्लाह का जिक्र भी हो सकता है, नमाज भी। नाक कटवाना। असलम ने मैट्रिक में फेल होकर अपने ख़ानदान की नाक कटवाई, या कोई भी ऐसा गलत काम किया होता है, बेइज्जती करवाना मुराद है, मेहनत का फल। सब्ज़ बाग दिखाना, धोखा देना। अतराफ़ व जवानिब का मतलब होता है साइडों पर, इस तरफ उस तरफ, अतराफ़ व जवानिब। हमारे घर के अतराफ़ व जवानिब बहुत सी दुकानें हैं। इस समय जुमला बनाया जा सकता है इसका। इसके बाद सेक्शन सी शुरू हो गया। सेक्शन सी, इसमें होता यह है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है या उसकी तशरीह करनी होती है, या 4 जुमले दिए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 2 की तशरीह करनी होती है। 8 नंबर का सवाल होता है ये।
اس میں ساتھ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے منزل عبارت کی تشریح سلیس اور با محاورہ زبان میں کیجیے. تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. یعنی کہ سرسبز باغ سے ہر ایک کو محبت کا پھل ملتا ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے. یہ جو سبق ہے امید کی خوشی سر سید احمد خان سے لیا گیا ہے. اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے بہت ہی آسان الفاظ میں. اس کے بعد آگے سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ منزل میں سے کسی دو جملوں کی تشریح کریں. سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے ریکیپ، اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی. دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی شاعر ہیں، مصنف ہیں ان کے. اس سے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے. یہ جو ہے نامدیو مالی مولوی عبدالحق کا ایک سبق ہے جس میں شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا ایک آبیتی ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب ان کے مصنف ہیں. تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی ہے، آسان ہے. دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں. نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. اس کے بعد اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں جس میں شجرکاری درختوں کے بارے میں بتانا ہے کہ درخت لگانا کتنا اہم ہے. شجرکاری کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے. آسان ہے. اگلا سوال بھی جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے. کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ خط لکھنا ہوتا ہے جس میں صفائی کی ناقص صورتحال کی طرف اعلیٰ حکام بڑے بڑے جو افسران ہیں ان کی توجہ دلاتے ہوئے تجاویز دیجیے. دونوں ہی آسان ہیں، ان میں سے کچھ بھی لکھ سکتا ہے. تو سب پتہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹنگ کیسے کرنی ہے اور اینڈ درمیان میں کیا لکھنا ہے. جیسے انگلش کی اپلیکیشن ہوتی ہے ایسے اس میں بھی لکھنا ہوتا ہے. میرے یوٹیوب چینل میں بھی موجود ہے، ویسے نوٹس میں بھی ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس مرتبہ اشعار کی تشریح میں بہت زیادہ آسان کر دیا گیا ہے. 4 اشعار میں سے صرف 2 کی تشریح کرنی ہے یا نظم میں سے ایک بند دیا گیا ہے اس کی تشریح کرنی ہے. اس بند میں ایک تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا، کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے. اور اس میں بھی ہمیں جو ہے نا شاعر کے مختصر تعارف بھی بیان کرنا ہے. جبیں سجدہ کرتے ہی گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. میر تقی میر، تھوڑا سا مختصر میر تقی میر کا تعارف بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے. اس کے بعد جو شعر نمبر 2 ہے وہ حسرت موہانی کا ہے. حسرت موہانی. نمبر 3 مرزا غالب سے ہے. نمبر 4 جو ہے جگر مراد آبادی. اس کے بعد یہ جو نظم ہے گرمی کی جو بند ہے، بند جو لیا گیا ہے گرمی کی شدت سے. گرمی کی شدت. اور پیج نمبر 144 کے بالکل شروع میں میر انیس ان کے شاعر ہیں. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے آخری سوال، 2 صفحات پر مشتمل مضمون لکھنا ہے. 10 نمبر کا سوال ہے یہ. یا ڈپٹی نذیر احمد یا حسرت موہانی، ان میں سے کسی ایک کی شخصیت کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا ذکر کریں. نوٹس میں سے موجود بھی ہوتا ہے اور آپ کی بک میں بھی ہر سبق کی شروع میں ان کا تعارف موجود ہے. وہی چیز یاد کرنی ہوتی ہے، تعارف وغیرہ. اس کے 10 نمبر ہیں. امید کرتے ہیں کہ ایک جو ہے انہوں نے نثر نگار میں سے دے دیا، افسانہ نگار سبقوں میں سے، اور ایک جو ہے انہوں نے شعراء میں سے دے دیا. تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ان کی شخصیت کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے وغیرہ ذکر کرنے ہیں. دونوں ہی آسان ہیں، اور اگر ان 3 میں سے کوئی مضمون آتا ہو تو مضمون بھی لکھا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی وضاحت سے بتانا ہوتا ہے. ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کریں گے.
چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اردو اور اسلامیات اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسلامیات کے بھی ہم نے ماڈل پیپر اس کو سالو کیا ہے، اور اس کے بھی تمام لیکچرز یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا۔